اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ نساء پڑھی تھی۔ یقیناً آپ نے اس کا ریٹن کام بھی میں نے PDF میں بھیج دیا تھا۔ تو آج ہم جو سورہ پڑھیں گے وہ ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے۔ یہ 6 پارے سے شروع ہو کر 7ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی مدنی سورہ ہے۔ اس کی 120 آیات ہیں اور 16 اس کے رکوع ہیں، 16 رکوع ہیں۔ سورۃ المائدہ کا نام اس کی آیت نمبر 112 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ کا رب کیا اس چیز پر استطاعت ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے۔ المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے نزول مائدہ یعنی دسترخوان اتارنے کا مطالبہ کیا، جس کی مناسبت سے اسے سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے۔ عقود کا معنی وعدے اور معاہدے کے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اہل ایمان کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی ان 7 سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان کے علم کو حاصل کر لے گا وہ عظیم عالم بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورۃ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ اس کا مرکزی موضوع یا خلاصہ یا مرکزی مضمون بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سورۃ المائدہ کے مرکزی موضوع یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا بیان اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے باقی مضامین کیا ہیں، اس کے شروع میں کیا ہے، اس کے درمیان میں کیا اور آخر میں کیا ہے، یہ اب ہم مختصراً اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں یعنی سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاکید کی ہے اور حلال اور حرام کے اصول و قواعد بتائے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے اور مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا کاٹنے، چوٹ لگنے، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے یا گر کر مر جائیں، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے، البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام چیزیں پاکیزہ و حلال ہیں جن کو اسلام کی شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور حرام نہیں ٹھہرایا۔ سورۃ المائدہ میں تمام اتمام نعمت اور تکمیل دین کا بھی اعلان کیا گیا ہے، یعنی کہ ہم نے آج آپ پر نعمت اپنی تمام کر دی ہے اے میرے نبی، اور آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض و سنن اور احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سی آیت؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کا دن تھا۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔
سورۃ المائدہ میں طہارت سے متعلق وضو، غسل اور تیمم کے احکام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات باری تعالیٰ کو جھٹلایا، ان کے لیے دوزخ کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا بھی تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلیاں کیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان پر لعنت فرمائی، ان کے دل سخت کر دیے اور ان پر عذاب بھی بھیجے۔ یہودیوں کے بعد مسیحیوں کے احوال کا تذکرہ بھی ہے، یعنی جیوز کے بعد کرسچینز کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدے توڑ دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلو سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ غلو کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر کے دین میں شامل کر دینا۔ سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا بھی قصہ ذکر ہوا ہے، جو کہ جناب حابیل اور قابیل تھے، کہ جناب حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے ان کو ناحق قتل کر دیا حضرت حابیل کو، اور اس طرح یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ مزید برآں اس صورت مبارکہ میں قصاص کے احکام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں کیا اسلام نے حدود قرار دی ہیں۔ اس صورت میں فساد فی الارض اور چوری کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ فساد فی الارض یعنی دنیا میں فساد پھیلانے کی سزا یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی کہ ان کو ایگزائل کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہے، لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ہر امت کے لیے معاشرتی احکام مختلف رہے ہیں، یعنی ان کے رسم و رواج کے مطابق ان پر احکام نازل کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اب یہی دین قابل عمل ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے چند حق پرست اہل کتاب کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات کو سنا تو وہ گریہ وزاری کرنے لگے، ان کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے اس کی گواہی دی کہ یہ سچا کلام ہے اور ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا ہے، جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا انہیں جہنم کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ سورہ مائدہ میں ہمیں بخشش کی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کے علاوہ خوشی اور رزق میں برکت کی دعا اور حق کی گواہی دینے والوں کی دعائیں بھی ہیں۔ یقیناً آپ یہ یاد کریں گے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ بخشش کی دعا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک ایک ہی آیت بار بار پڑھتے ہوئے قیام فرمایا۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ کی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش بھی دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی کہ تیری مرضی ہے کہ تو بخش دے یا سزا دے۔ دوسری جو خوشی اور رزق میں برکت کی دعا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں یہ دعا ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ یہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے گی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی ہوگی، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا کر، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ ہونے کی دعا ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہمیں امن
ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمیں گواہوں میں سے، شہداء میں سے لکھ لے۔ تو یہ تینوں دعائیں انشاءاللہ کہ آپ یاد کریں گے، اور اس کا PDF بھی انشاءاللہ میں بھیجوں گی، تو اس کو اپنی نیٹ نوٹ بکس میں ایڈ کریں، اور کوشش کریں کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہم سے راضی ہو جائیں اور خوشنود ہوں انشاءاللہ یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔